نہیں نہیں انسپیکٹر صاحب، یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ میری بیٹی تھوڑی ضدی ضرور ہے، لیکن اس طریقے کا گھٹیا کام کبھی نہیں کر سکتی، بلکہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ فاروقی صاحب نے اپنی بیٹی کی حمایت کرتے ہوئے ان لوگوں میں سے ایک کے دیے گئے بیانات کو جھٹلایا۔ دیکھیے فاروقی صاحب، اس گینگ کا جو کرتا درتا ہے وہ اپنی ہر ڈیل کی ویڈیو بناتا ہے، اور وہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ویڈیو ہمارے ہاتھ لگی ہے۔ ابھی وہ ویڈیو ہم نے اسود ملک کو بھی نہیں دکھائی ہے۔ ایک منٹ انسپیکٹر صاحب، اس سب معاملے کا اسود ملک سے کیا تعلق ہے؟ فاروقی صاحب، آپ کی بیٹی نے جس لڑکی کے ساتھ اتنا گھٹیا کام کرنے کے پیسے دیے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسود ملک کی بیوی ہے۔ انسپیکٹر کس بات نے فاروقی صاحب کے سر پر دھماکہ کیا؟ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ ان کی بیٹی اسود کے لیے کتنا جنونی تھی۔ یہ دیکھیے وہ ویڈیو جو اس آدمی نے آپ کی بیٹی سے ڈیل کرتے ہوئے بنائی تھی۔ انسپیکٹر نے لیپ ٹاپ پر ویڈیو لگا کر فاروقی صاحب کے سامنے کی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے، حیرت اور غم سے ان کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بیٹی انسانیت کے درجے سے اس قدر گر جائے گی کہ خود ایک عورت ہوتے ہوئے دوسری عورت کی عزت نیلام کرنے کے پیسے دے آئی۔ اپنی بیٹی کا یہ روپ دیکھا وہ اندر تک ٹوٹ گئے۔ جب ٹانگیں ان کا بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو گئی تو وہ پاس پڑے کرسی پر ڈیسے گئے۔ کیا سچ میں انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنی چھوٹ دے دی تھی کہ وہ اس قدر گھٹیا کام کرنے چلی گئی؟ آنکھ سے ایک آنسو بہہ اپنے آپ ان کی جولی میں آ گرا۔ انسپیکٹر، جائیے گرفتار کر لے میری بیٹی کو۔ دل پر پتھر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کیسے کہی تھی یہ شاید وہی سمجھ سکتے تھے۔ چھوڑیے نا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس کے گال پر اپنی گال رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، اپنے گال پر اسود کی داڑھی کے چھوٹے چھوٹے بالوں کی ہلکی ہلکی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے۔ اسے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ اب میں ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھے، مجھ سے محبت کب کرو گی؟ اس کے کان کے لو کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا۔ بتاؤ نے اسے مسلسل خاموش دیکھا۔ اسود نے اس کے کان کے لو کو دانتوں سے ہلکا سا کاٹا، اور ایک بار پھر اس کے لب قرۃ العین کے گردن کو چھونے لگے۔ ایسے کیسے بتاؤں؟ اس کے دہکتے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے بڑا مشکل اس سے یہ چند الفاظ کہے گئے۔ تو پھر ایسے بتاؤ۔ جڑ سے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس نے کر رات کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر حیا کے نہ جانے کتنے رنگوں نے آن بسیرا کیا تھا۔ گلابی ہوتے گال شرم سے جھک کر لرزتی پلکیں کنفیوز ہو کر اپنے لب کاٹتی ہوئی وہ اسود کو مبہوت کر گئی۔ بے خود سا ہو کر وہ اس کے لرزتی پلکوں پر جھکا، باری باری اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھو کر اسے اپنے آپ میں اور سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ بتایا نہیں میری جان، مجھ سے محبت کب کرے گی؟ اس کے گلابی لبوں کو اپنے نظروں کے فوکس میں لیتے ہوئے اسود نے دوبارہ پوچھا۔ میں ایسے کیسے بتا سکتی ہوں کہ محبت کب کروں؟ مجھے تو پتہ نہیں محبت کب ہوگی۔ نظریں جھکا کر اس کے چھاتی کے بالوں سے کھیلتے ہوئے اس نے مشکل جواب دیا، اور ایک بار پھر اپنے ہونٹوں کو کاٹنے کا شغل شروع کر دیا۔ اسود نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کو دانتوں کی گرفت سے آزاد کیا، اور انگوٹھے سے اس کے لبوں کو سہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں کر رہی ہو ان پر ظلم؟ سمجھایا تھا نا تمہارے ان لبوں پر بھی میرا حق ہے۔ پھر کیا سوچ کر تم نے ان کو تکلیف دینے کی کوشش کی؟ اپنے لبوں سے اس کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جھکی پلکوں اور ساکت ہونٹوں سے کوئی جواب نہ پا کر وہ آرام سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں کی نرمی کو محسوس کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کے نرم انداز میں شدت آنے لگی، اور وہ پوری شدت سے اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے الجھا کر قرۃ العین کی سانسوں کو منتشر کرنے لگا۔ اس کے سخت انداز کو دیکھتے ہوئے کہ رات سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ یہ تو سچ تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر بھی اسود ملک کا حق ہے۔ تھوڑی دیر اس نے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوتے ہی جب اسے اپنے ہونٹوں پہ اسود ملک کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا تو وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ بیڈ شیٹ کو زور سے جگڑ کر آنکھیں بند کر کے وہ اس کی شدت برداشت کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ آج وہ کوئی مزاحمت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی بڑھتی شدت پر ایک ہاتھ اسود کی گردن پر رکھ کر دوسرے اس کے بالوں میں الجھایا، لیکن شاید اسود اس کی جان لینے کے در پہ تھا، تبھی وہ مسلسل اس کے ہونٹوں پہ جھک اپنے آپ کو سراب کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد اپنے آپ کو اس کے اندر میں ملائم گلابی ہونٹوں کی جام سے سراب کر کے وہ تھوڑا پیچھے ہوا تو نظر اس کے بدحواس چہرے پر پڑی۔ لمبے لمبے سانس لے کر وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اپنی سانسوں کو کچھ اعتدال میں لا کر اس نے ایک غصے بڑی نظر اسود پر ڈالی۔ بڑے ہیں آپ؟ غصے سے کہتے ہوئے اس نے اپنا منہ دوسری جانب کر لیا۔ میری جان، ہنس کر کہتے ہوئے اس نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ اب بھی سے بدحواس ہو گئی ہو تو مجھے بتاؤ،
جس دن میں پوری شدت سے اپنی شدتیں تم پر لٹانے لگا اس دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ ویسے وہ دن دور نہیں اور اب تو تم سے دور رہنا اور بھی سہانے روح ہو گیا ہے، جب مجھے پتا ہے کہ تمہارا دل بھی میرے لیے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی شاعرہ کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے وہ جذب کے عالم میں بولا، جس دن میری باہوں میں خود سے آؤ گی، اپنی محبت کی شدت سے تمہارے ان سارے نہروں کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس کی پھولی ناک کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے اس نے کرتولین کے کانوں میں سرگوشی کی، سو جو آپ ظالم لڑکی اپنے سینے پر اس کا سر رکھتے ہی وہ کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔ مرینا ملک، اب وقت آ گیا کہ تمہیں ایسا جھٹکا دیا جائے کہ تمہاری آج تک کی ساری چالوں پر پانی پھر جائے۔ اس بات میں ملک کا یہ آخری دو تمہیں ایسا زخم دے کر جائے گا کہ تم بلبلا اٹھو گی، پچھتاؤ گی اپنی زندگی کے ہر اس دن کو جب تم نے ایک ہنستے کھیلتے گرانے پر اپنی کالی نظر گاڑی۔ جیسے ہی ملک اس کے سامنے آ کر گاڑی رکی تو کرتولین نے اترنے کے لیے دروازہ کھولا۔ ایک منٹ میری جان، اسے نیچے اترنے سے روکتے ہوئے وہ جڑ سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اس کی طرف آیا۔ دروازہ کھول کر ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں بڑا اور ملک ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ اب مجھے نیچے اتار دے، اگر ماما نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گی۔ فکر نہیں کرو میری جان، آج میں مرینا ملک سے ہی بات کرنے آیا ہوں۔ کیا بات کریں گے آپ ماما سے؟ میری جان، بات بہت خاص ہے۔ آنکھیں گھماتے اس نے کرتولین کے تجسس سے بڑے چہرے کو دیکھا۔ اب جبکہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں تمہارے بغیر اس دل کا گزارا ممکن نہیں، سو میں مرینا بیگم سے یہی بات کرنے آیا ہوں تاکہ جلدی تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ آپ انہیں ماما بولا کرے نا، جیسے میں انہیں ماما بولتی ہوں۔ حالانکہ وہ اچھے سے جانتی تھی اسود کو مرینا بیگم ایک آنکھ نہیں باتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کسی آس کے تحت کہا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ججے کا اسود کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ نہیں مطلب آنٹی ہی بول دیا کرے، وہ آپ سے عمر میں بڑی ہے۔ اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے صرف تم سے مطلب ہے، ہمارے رشتے سے مطلب ہے، مگر آپ مما سے اس طرح بات کیوں کرتے ہیں، ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ڈرتے ڈرتے آج اس نے ہمت کر کے یہ سوال کر ہی لیا۔ میری جان، تمہیں یہ سب سوچ سوچ کر اپنا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں میرے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمارے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب تم چیلنج ہار جاؤ گی تو کیسے کہو گی، سنیے میں چیلنج ہار گئی ہوں، اب میں صرف آپ کی ہوں، آپ کو مجھ سے سارے حق حاصل ہیں۔ اسی کی آواز اور انداز میں کہتے ہوئے وہ کل رات کو شرم سے پانی نکال گیا۔ ارے تم تو ابھی سے شرما رہی ہو، یہ شرمانا تم تب کے لیے رکھو جب تمہاری اظہار محبت پر میں پوری طرح پھیلوں گا۔ ابھی تو تم سے میری چھوٹی چھوٹی گستاخیاں برداشت نہیں ہوتی، بس کرے نا۔ اس کی بڑھتی منی ہیزی باتوں پر شرم سے سرخ ہوتے ہوئے اس نے بمشکل کہا، ہا ہا ہا، میری گلابو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلابی ہو جاتی ہے۔ لو آ گیا تمہارا کمرہ، اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، تھینک یو، اب آپ جائیے۔ اس کے منہ بنانے پر کرتولین کو ہنسی تو بہت آئی، لیکن سر جھکا کر اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس نے اسود کو تپایا۔ کتنی بے مروت بیوی ہو یار تم، شوہر تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے تک لائے اور تم اسے بنا کچھ دیے بیچ رہی ہو۔ حیرت اور افسوس سے کہتے ہوئے اس نے کرتولین کو سرزنش کرنے کی کوشش کی، جی نہیں، میں نے نہیں کہا تھا آپ سے مجھے اٹھا کر لائیے، میں خود بھی چل کر آ سکتی تھی، لیکن آپ کو ہی شوق چڑھا ہے اپنی باڈی کی مضبوطی دکھانے کا۔ ناک چڑھا کر کہتے ہوئے اس نے اسود کی گولیوں کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ اسے خود سے یوں بے تکلف ہو کر بات کرتے دیکھا اسود کو بہت اچھا لگا۔ میری جان، ابھی اس وقت تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے کا میرا دل تو بہت کر رہا ہے، لیکن پھر سوچ رہا ہوں کیوں نہ اب ایک ساتھ ہی تمہارے سارے ہوش ٹھکانے لگانے کا انتظام کروں۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے کرتولین کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، آگے بڑھ کر اس کے نرم نرم گالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ تم یہی بیٹھو، میں ذرا مرینا ملک سے مل کر آتا ہوں۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی آنکھ کے سامنے مرینا ملک کا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا گھوم گیا۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تبھی اسے اپنی بائیں طرف مرینا ملک حیرت سے منہ کھولے اپنی طرف دیکھتی نظر آئی۔ حیرت کے ساتھ ساتھ ماتھے پر پڑی تیوریاں اور غصے سے ہوں جلکاتی آنکھیں کسی اور ہی کہانی کا بتا دے رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں غصہ اسود کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے تھا۔ فون اٹھا کمینے، فون اٹھا، ورنہ آج میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ مرینا ملک سے جھوٹ بولا تو نے؟ کیا ہوا مرینا؟ شوکت نے پیچھے سے مرینا کو پکارا۔ وہ کمینہ سلیم، اس نے ہمیں جھوٹ بولا کہ کرتولین ساری رات اس کے ساتھ ہی۔ کیا مطلب جھوٹ بولا تم نے؟ خود سنی تھی فون میں آواز؟ شوکت نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں سنی تھی، لیکن مجھے پکا نہیں پتا تھا کہ وہ کرتولین ہی ہے یا کوئی اور ہے، مگر سلیم کے کہنے پر میں نے مان لیا کہ وہ کرتولین ہی ہوگی، لیکن
مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ سلیم کبھی ہم سے اتنا بڑا جھوٹ بھی بولے گا۔ کیا مطلب مرینا، پوری بات بتاؤ۔ ابھی میں نے نیچے قرۃ العین کو اسود کی باہوں میں دیکھا اور جس طریقے سے وہ اسود کو دیکھ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ برسوں سے اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ ایک بار پھر سے فون ملاتے اس نے منہ بنا کر کہا، لیکن اس سوال آگے سے کال ریسیو ہونے پر مرینا بیگم ایک دم بڑے کٹھے کمینے دھوکے باز انسان ہمیں جانتا نہیں ہے کیا جو اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی ہمت کر بیٹھا ہم سے۔ اے مرینا چپ کر، خود تو چین سے رہتی نہیں اور دوسروں کو بھی نہیں رہنے دیتی۔ کیوں صبح صبح دماغ کا دہی کر رہی ہے؟ مرینا بیگم سے بھی زیادہ تیز آواز میں کہتے ہوئے اس نے ایک پل کے لیے اسے چپ کروا دیا، لیکن پھر سے اپنی اصلی ٹون میں آتے ہی وہ بڑک اٹھی۔ تجھے ان گلیوں سے نکال کر اس لیے لائے تھے کیونکہ ہمیں لگا تیرے پاس دماغ ہے۔ اپنا آپ امیر اور بڑے لوگوں میں شامل کرنے کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن نہیں، ان چھوٹی گلیوں میں رہ کر تیری سوچ بھی چھوٹی ہی چھوٹی رہ گئی۔ تجھے اندازہ نہیں ہے جھوٹ بول کر تو نے اپنی بربادی کو دعوت دی ہے۔ خطرناک لہجے میں کہتے ہوئے اس نے سلیم کو دھمکی دی، بس بہت ہو گیا تو نے کیا مجھے فری کا نوکر سمجھا ہے؟ سلیم کسی کا کام بنا پیسے کا نہیں کرتا۔ تیرا کام ہونے پر مجھے جتنے پیسے ملنے تھے تو نے ان میں سے مجھے ایڈوانس میں آدھے پیسے دینے تھے، لیکن تو نے کیا دیا؟ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی۔ 3 لاکھ دیے، وہ بھی تیری اس ستیلی بیٹی کے آگے پیچھے گھومنے میں لگے۔ یہ 3 لاکھ میرے ان پیسوں میں نہیں لگیں گے، اور جیسے تو نے کوئی ایڈوانس نہیں دیا ویسے تو نے سوچ بھی کیسے لیے سلیم مفت میں تیرا کام کرے گا؟ اگر تو ابھی ایڈوانس دیتی ہے تو آج دوپہر تک سلیم تیرا کام کر دے گا۔ اب تو سوچ لے، تجھے ایڈوانس دینا ہے یا پھر میں تمہاری ساری پول پٹی اس اسود ملک کے سامنے جا کر کھولوں۔ تو کل کا لڑکا مرینا بیگم کو دھمکی دے گا؟ اس کی آخری بات پر بہت زیادہ تپتے ہوئے مرینا بیگم نے گھرا کر پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، دھمکی تو ابھی میں نے دی ہی نہیں تجھے مرینا، دی تو میں دھمکی تو تمہیں میں اب دوں گا۔ اگر 1 گھنٹے میں میرے اکاؤنٹ میں 15 کروڑ ٹرانسفر نہیں ہوئے تو تم جانتی ہو میرے پاس کیا ہے؟ اگر تم یاد نہ ہو تو بتا دیتا ہوں، وہ ساری ریکارڈنگ ہے میرے پاس جس میں تو اور وہ تیرا یار تاب ملک کو مار رہے تھے۔ اب جلدی میرا اکاؤنٹ پیسوں سے بھر دے، اگر میرا منہ نہیں کھلوانا چاہتی ہو۔ پھر بنا مرینا بیگم کو ایک بھی سنے سلیم نے اپنی طرف سے کال کاٹ دی۔ مرینا بیگم نے حیرت سے موبائل کو دیکھا اور باغ کا شوکت کی طرف بڑھی۔ شوکت، ابھی کے ابھی جاؤ اور 1 گھنٹے کے اندر سلیم کے اکاؤنٹ میں 15 کروڑ ٹرانسفر کرو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو مرینا؟ شوکت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مرینا، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اتنی بڑی رقم یوں ہی ٹرانسفر ہو جاتی ہے کیا؟ مجھے کچھ نہیں پتا شوکت، تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو، لیکن مجھے ابھی کے ابھی سلیم کے اکاؤنٹ میں 15 کروڑ ٹرانسفر چاہیے۔ جاؤ جلدی، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ شوکت کو وہیں کھڑے دیکھ کر اس نے چیختے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جاتا ہوں، لیکن اچھا ہوتا اگر تم مجھے بتا دو کہ کیا پریشانی ہے۔ شوکت، تم پیسے ٹرانسفر کروا کر آؤ، پھر میں تمہیں سچ بتاتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، پر کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پر جو کرنا ہے ذرا جلدی کرو۔ کمرے میں ادھر ادھر ٹالتے ہوئے مسلسل سلیم کی دھمکی کے بارے میں سوچتی تھی۔ اس بیچ وہ اسود اور قرۃ العین کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ نہ جانے آج مرینا بیگم کا دل چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ان کا برا وقت بہت نزدیک آ چکا ہے۔ اب تک جو انہوں نے کیا اب شاید انہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، لیکن دل کی ہر بات کو پس پشت ڈال کر وہ پھر سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے نئے سرے سے کچھ سوچنے میں لگی تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسود ملک کو دروازے میں براجمان دیکھ کر اس کا ہلکا کڑوا ہو گیا۔ کیا ہوا مرینا ملک، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں اپنا آخری جھٹکا دیا بھی نہیں ہے، وہ تمہارے اوسان ابھی سے ہتا ہو گئے۔ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے یا بات کچھ اور ہے؟ مرینا بیگم کے تاثرات کا غور سے جائزہ لیتے ہوئے اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا، جو بولنا ہے جلدی بولو، فالتو وقت نہیں میرے پاس۔ نحوست سے کہتے ہوئے مرینا بیگم نے سر جھٹکا اور ہاں اچھا یاد لایا، نقلی ساسو جی، مجھے بخوبی اندازہ ہے اس بات کا کہ اب آپ کے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ آپ جو اپنی بیٹی کو بورڈنگ اسکول میں پڑھا رہے ہیں، جن شان سے وہ وہاں رہتا ہے، جتنا اس کا مہینے کا خرچہ ہے، اس حساب سے تو آپ کو پیسے جمع کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا، اور پھر آپ اور آپ کا وہ عاشق شوکت خود بھی تو کچھ کھائیں گے، اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ اپنی کنپٹی پر انگلی رکھ کر سوتے ہوئے اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا مقصد ہے تمہارے اس بکواس کا؟ مرینا بیگم نے اس کی باتوں پر ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرینا ملک، اب آپ کا اس شاندار ملک ہاؤس کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ قرۃ العین نے پورے خوش آواز کے اندر نکاح نامے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ساری جائیداد کا مالک بنا دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مرینا ملک میرے اس لیے ماں نہیں، انہوں نے ساری زندگی مجھے صرف دولت کے لالچ میں پالا ہے۔
اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ قرۃ العین آفتاب ملک اپنی سوتیلی ماں پر اس بات کا شک ہے کہ اس کے باپ کے قتل میں مرینا ملک کا پورا ہاتھ ہے، اس لیے وہ اپنے ہوش و حواس میں ساری جائیداد اپنے شوہر کے نام کرتی ہے اور اپنے باپ کا کیس ری اوپن کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ معصومیت سے کہتے ہوئے اس نے مرینا ملک کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر مرینا ملک کو اپنی جگہ سا کر دیکھا، اس کے لب مسکرائے۔ کیا ہوا مرینا ملک؟ زور کا جھٹکا کہیں زیادہ زور سے تو نہیں لگ گیا؟ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے اسود نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسود کے ہاتھ میں پکڑے پیپر کو چھین کر کھولتے ہوئے اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا، پڑھ لو مرینا بیگم، اچھے سے صاف صاف لکھا کہ اب اس پوری جائیداد کا مالک سے اسود ملک ہے۔ قرۃ العین جو یہ دیکھنے آئی تھی کہ اسود ملک ماں سے کیا بات کر رہا ہے، اسے کیسے منا رہا ہے، اس کے یہ الفاظ کان میں پڑھتے ہی دل کی دنیا ایک دم تیب والا ہوگی۔ ایک رات میں جتنے سپنے آنکھوں میں آن بسے سے سارے چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ دل میں درد کی شدید لہر دوڑی اور اسے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ترین ہو گیا۔ پاس پڑی ٹیبل کا سہارا لے کر اس نے بامشکل خود کو گرانے سے بچایا۔ ٹیبل کے ہلنے پر اوپر پڑا باس ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر اس کے سپنوں کی طرح بکھر گیا۔ کچھ گرنے کی آواز اسود نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے ہی قرۃ العین کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا۔ کچھ حد تک وہ بات کو سمجھ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی غلط فہمی مزید بڑھ، اسود اس کے پیچھے بھاگا جو اندھا دھند بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور زور سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اسود نے دروازہ بند ہونے سے پہلے اپنا ہاتھ دروازے میں دیا اور زور لگا کر قرۃ العین کو دروازہ بند کرنے سے روکتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ چلے جاؤ یہاں سے، اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے تھپڑ مار کر روتے ہوئے اس نے اسود کو پیچھے کی طرف دھکا دیا، لیکن اسے ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ سرکتے دیکھ کر بے بسی سے اس نے اسود کے گریبان کو پکڑا۔ کیوں صرف جائیداد کے لیے آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسو کے ساتھ اس نے اسود کے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اسود نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کی آنکھوں میں مان، بھروسہ، یقین ٹوٹ جانے کا درد، آنکھوں سے گرم گرم سیال بہہ رہا تھا۔ مجھے ایک بار بتا دیتے کہ تمہیں صرف اس دولت کی چاہ ہے۔ کیا ہے یہ دولت؟ اسے کوئی اپنے ساتھ تو لے کر نہیں جا سکتا، پھر کیوں تم نے چند پیسوں کے لیے سب کیا؟ کیوں مجھے سب کچھ پہلے پتہ نہیں چلا؟ کیوں مجھے یہ سب اب پتہ چلا جب مجھے تم سے اب آنکھوں میں پچھلے درد کے ساتھ ساتھ بے بسی نے بھی آن بسیرا کر لیا۔ نہیں، مجھے کوئی لگاؤ نہیں تم سے۔ اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس نے غصے سے کہا، تم دنیا کے سب سے برے انسان ہو، چلے جاؤ میری زندگی سے کہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اسود ملک نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ اتنا بے بس شاید اس نے خود کو اپنی بری زندگی میں محسوس نہیں کیا جتنا بے بس آج وہ خود کو محسوس کر رہا تھا۔ قرۃ العین کے آنسو سے تکلیف دے رہے تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے سچائی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اسود نے جھٹکے سے اس کے رونے کی شدت سے لال ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ یکایک ایک جھٹکے میں ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچنے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ خبردار، اگر میں نے تمہاری زبان سے یہ لفظ دوبارہ سنا تو تمہاری یہ زبان میں گدی سے کھینچ لوں گا۔